اور آخر میں یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے بٹیاں کی عوام کی فلاح کے لیے بٹیاں ویلفیئر سوسائٹی کا آغاز کیا ہے، اور اس پہ پہلے یعنی انہوں نے گروپ بنایا، واٹس ایپ گروپ۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ مقصد کہ بٹیا کے تمام برادریوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرنا۔ پھر یہ ہے کہ اس گروپ کے ذریعے سے یعنی شہر کے متعلق کوئی اگر کسی کی فوتگی کی خبر ہے یا بیماری کی خبر ہے یا کسی کے ساتھ امداد یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو تاکہ وہ اس سے باخبر دوسروں کو رکھا جا سکے، تو اس میں کوئی آدمی بھی خبر دے سکتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی آتا ہے اعلان کرانے تو آدمی، تاکہ یہ ہے کہ جس تک اعلان نہ پہنچ سکے اسے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس تک خبر پہنچ سکے۔ اور دوسرا بھائی ذکاء الدین نے اپنی مدد تحت انہوں نے پچھلے دنوں بھی 8-10 ہزار کی دوائیں فری تقسیم کی بالکل، اور پھر 11,000 کے ابھی بھی میڈیسن وہ لائے، تاکہ پہلے انہوں نے وہ فرنیچر کا کچھ سامان لیا، پھر سوچا ہم نے کہ فرنیچر کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ادویات ضروری ہیں، جان اور صحت پہلے ہے، تو اس لحاظ سے ادویات مہیا کی جا سکیں۔ تو اب انہوں نے وہ ادویات لائی ہیں، ابھی پیسے اس پہ دینے ہیں، جو یعنی صاحب ثروت ہیں وہ اس میں تعاون کریں تو چلو امداد ہو سکے گی۔ اب انہوں نے اپنی دکان اور اپنی جان مال کو اس پہ وقف کیا ہے، تو اب باقیوں کا بھی حصہ بنتا ہے کہ پلیٹ فارم تو بن چکا ہے، باقی مل کے اگر یہ کریں گے تو یہ دیر پا اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور اگر ایک آدمی اکیلا چلتا رہے گا تو وہ کب تک وہ کر سکے گا۔ تو اس پہ تمام کو دلچسپی لینی چاہیے اور کندھے سے کندھا ملا کر بیٹیا شہر کی فلاح کے لیے، دین کی بقا کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لحاظ سے تو آدمی کو متحد ہونا چاہیے۔ ویسے بھی الحمدللہ ہمارے کافی احباب ہیں، اس سے پہلے بھی وہ غریبوں کی بڑی امداد کر رہے ہیں، پتہ چلتا ہے تو وہ کسی کی بیٹی کا جہیز کا معاملہ ہو تو اس میں بھی تعاون کرتے ہیں، غریب غرباء کو دیتے ہیں، اور یہ حق بھی بنتا ہے۔ کل بروز قیامت پوچھا جائے گا کہ رب فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں مطلب کپڑوں کی حاجت تھی اس قسم کی، یعنی تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، رب فرمائے گا میں پاک ہوں۔ مطلب یہ کہ میرا ایک بندہ بھوکا تھا تو وہ بھوک کی وجہ سے رات اس سے نیند نہیں آتی تھی، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے پاتا، یعنی میری رحمت کو پاتا۔ رب کھانے پینے سے پاک ہے، کسی ننگے کو یعنی جس کے پاس کپڑے بھی بالکل نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، غریب ہے، اس کو تو کپڑے پہناتا، گویا کہ تو میری رحمت کو وہاں پاتا۔ کسی دکھ درد کے مریض کے پاس جاتا تو اس کی عادت کرتا، گویا کہ تو میری رحمت کو وہاں پاتا۔ تو یہ ایک بندے کا حق ہے کہ زندہ ہے تو اس کا خیال کرے، اس کی تیمارداری کرے، ملے تو اس کو کھلے دل سے ملے، اسے سلام کرے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، اور زندہ ہے بیمار ہے تیمارداری کرے، مر جائے تو پھر اس کے لیے فاتحہ اور جنازہ ہے۔ دعا ہے خلاق عالم ہم تمام ساتھیوں کو ایک مشن پہ متحد رکھے، دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنے کے اور عفو درگزر معافی کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج 1 منٹ صبر بیٹھ جاؤ۔ ایسا ہوتے سامنے آ ونجو تھے آ کے گل کرو، صفحہ سیدھیاں کرو، اگے آ ونجو تاکہ لینا بن ونجن تے ایسا اگے سپیکر تے گل کرو کنی بندے نوں پتہ لگ سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس تاریخ ہے جو کمیٹی دا فتح فرما رہے ہیں، بڑی کمیٹی بنائے کافی بہت جان کرتے ہیں، جوان بچے کام بہت اچھے ہیں، یہ جان بچے بھی کام کریں، لیکن یہ کچھ نال بزرگوں کی کمیٹی شامل ہو گئی۔ بالکل بالکل بزرگاں جڑے سمجھداری نال سارے فیصلے کرے تو جیسے منافع سمجھے تو انہاں دی رہنمائی نال یہ جنگ فیڈریشن دی ہیلپ نال یہ بہت اچھا مشن چلتی، بلکہ میں نال اضافی یہ غریب بچی کی شادیاں بھی آپ نے ساری